21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے پیشگوئی فرمائی۔ اس پر متعدد احادیث طیبات موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جبل حرا پر حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود تھے کہ جبل حرا ہلنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ اے حرا ٹھہر جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تم پر نہیں ہے مگر ایک نبی یا صدیق یا شہید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق قرار دیا، اور باقی جو حضور کے اصحاب سرکار کے ساتھ موجود تھے ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیشگوئی فرما دی کہ یہ میرے اصحاب شہید ہوں گے، یعنی سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ایک اور حدیث مسند احمد ابن حنبل میں، المستدرک علی الصحیحین میں، السنن الکبریٰ للبیہقی میں، المعجم الکبیر للطبرانی میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ ارشاد فرمائیں، یکون صاحبها اشقاها کما کان عاقر الناقۃ اشقى ثمود، جس طرح قوم سمود کی جو اونٹنی تھی اس کی کونچے کاٹنے والا شخص سب سے شقی ترین اور بدبخت انسان تھا، اسی طرح فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو شہید کرنے والا شخص بھی بدترین انسان ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک شخص تمہارے سر پہ ضربت لگائے گا، اور حضور نے اشارہ کر کے کن پٹی کی طرف فرمایا کہ یہاں تک ضربت آئے گی اور تمہارے سر سے خون نکلے گا، اور پھر وہ سر سے خون نکل کے تمہاری داڑھی کو رنگین کر دے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شہادت کی خبر دی، شہادت کی پیشگوئی فرمائی، اس کے مطابق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یقین تھا کہ مجھے موت شہادت کی ہی آئے گی اور میں تلوار کے ساتھ ضربت لگا کے شہید کر دیا جاؤں گا۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا شخص کون تھا؟ جس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم۔ عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا اور اس نے کیوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی جسارت کی؟ اس کے پیچھے تاریخی پس منظر کیا ہے؟ تو اس کے لیے بنیادی طور پر یہ بات سمجھیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ بنیادی طور پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا تھا، جن کو اس وقت شیعیان علی کہا جاتا تھا، یہ شیعیان علی میں سے تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب لسان المیزان کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 440 پہ لکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کانا قبل ذالک من شیعاتہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی اور مخالفت سے پہلے یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں میں شمار ہوتا تھا۔ جس وقت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد خلافت پہ متمکن ہونے کے بعد شیعہ روایت کے مطابق حبیب بن منتجب کو یمن میں خط لکھا کہ یمن میں تمہارے پاس جو پڑھے لکھے اور ذی شعور اور دانا اور عقل مند لوگ ہیں، ان میں سے 10 افراد میرے پاس کوفہ بھیجو۔ اس کا حوالہ سن لیں، یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار، جلد اس کی 42 صفحہ نمبر 260 پہ ہے، 259 اور 260۔ مولا علی نے حبیب بن منتجب کو خط لکھا اور اس خط میں یہ کہا کہ تمہارے پاس یمن میں جو افراد ہیں ان میں سے 10 پڑھے لکھے اور جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو میرے پاس بھیجو۔ حبیب بن منتجب نے اپنے یمن کے لوگوں کو بتایا، ان میں سے 100 افراد جمع کیے، پھر 100 میں سے چھانٹی کر کے 70 اور 70 میں سے پھر 30 اور 30 میں سے 10 افراد جمع کیے جن کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجنا تھا۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم تھا شیعہ روایت کے مطابق۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو اس نے آ کے ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا: السلام علیک ایھا الامام العادل والبدر التمام واللیث الہمام والبطل الدرغام والفارس القمقام ومن فضلہ اللہ علی سائر الانام صلی اللہ علیہ وعلی آلک الکرام اشہد انک امیر المؤمنین صدقا وحقا وانک وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والخلیفۃ من بعدہ۔ ان کلمات کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کیا، مولا علی کی خلافت، امامت اور عدالت کا اقرار کیا، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آیا تو شیعہ کی ایک دوسری کتاب میں ایک دوسری روایت ہے جس میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آیا تو مولا علی سے بیعت کرنے لگا۔ 3 دفعہ مولا علی نے اس سے بیعت لیتے وقت اس کو تاکید کی کہ تم نے میرے ساتھ غدر نہیں کرنا، میرے ساتھ بے وفائی اور دھوکہ نہیں کرنا۔ یہ کتاب ہے الارشاد شیعہ کے شیخ مفید کی، اس کے صفحہ نمبر 18 اور 19 پر یہ روایت موجود ہے۔ 3 دفعہ مولا علی نے تاکید کر کے جب اس سے بیعت لے لی تو عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا: واللہ یا امیر المؤمنین ما رأیتک فعلت ھذا بأحد غیری، اے امیر المؤمنین میں نے دیکھا کہ آپ نے میرے علاوہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کو یہ کہا کہ ارید حباءہ و یرید قتلی۔ یہی روایت طبقات الکبریٰ میں موجود ہے امام ابن سعد کی، اس میں لفظ ہے ارید حیاتک و ترید قتلی، میں تجھے تیری زندگی چاہتا ہوں اور تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، یعنی تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے اور میں تجھے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشارہ پہلے دے دیا کہ یہی بندہ ہے جو میرا قاتل ہوگا اور مجھے شہید کرے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب نے، دوستوں نے کہا تو پھر آپ اسے سزا اور قتل کیوں نہیں کرتے، سزا کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک یہ مجھے قتل نہیں کرے گا، شہید نہیں کرے گا، اس وقت تک میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ تو اب یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، آ کے بیعت کی اور کن الفاظ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں سلام کیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ شیعان علی میں شامل ہو گیا۔ لیکن جب حالات چینج ہوئے اور جنگ صفین کے بعد جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے درمیان آپس میں تحکیم کے ذریعے مصالحت ہو گئی، تو جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے لشکر سے ایک گروہ باہر نکل گیا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ یہ کہا کہ اشرکت فی دین اللہ رجال، اے علی تو نے بندوں کو شریک اللہ کا کر کے شرک کیا ہے، اس لیے ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، ان الحکم الا للہ، صرف حکم اللہ ہی کا ہے۔ اور یہ کہہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ مشرک اور کافر قرار دیا۔ صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 2472 تک یہ مسلسل احادیث موجود ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی خوارج کی پیشگوئی فرمائی۔ صحیح بخاری میں 6930، 31، 32، 33 اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ انہی احادیث میں سے صحیح مسلم ایک حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، تم یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے مجھے مشرک کہتے ہو اس بنیاد پر کہ میں نے حکم مان کے تحکیم کو تسلیم کر کے مسلمانوں میں مصالحت کا جو معاملہ کیا ہے، اس بنیاد پر اگر تم مجھے مشرک کہتے ہو اور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو تو کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ حق ہے لیکن تمہارا مطلب اور تمہاری مراد باطل ہے۔ یہ وہ گروہ تھا خوارج کا جو مولا علی کے لشکر سے نکلا۔ پہلے شیعہ نے علی میں سے تھے، مولا علی کے گروہ میں سے تھے، لیکن پہلے محبت کے دعوے دار ہونے کے باوجود صرف ایک مولا علی کا جو معاملہ تھا، ڈیسیجن تھا، اس پر مولا علی سے ناراض ہو کے دشمنی پر اتر آئے اور پھر انہوں نے مولا علی کو نعوذ باللہ کافر اور مشرک کہنا شروع کر دیا۔ ان خوارج کے گروہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی پہلے سے فرما دی تھی کہ ایسا گروہ اے میرے صحابہ تم میں نکلے گا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور وہ اتنے زیادہ عمل کریں گے کہ تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، وہ احادیث پڑھیں گے
اور فرمایا کہ یدعون الی کتاب اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، لیسو منہ فی شیء، لیکن ان کو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ وہی خوارج کا گروہ تھا جو مولا علی کے لشکر سے نکلا اور پھر وہ ہرورہ کی طرف نکل گیا، اور انہی کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ نہروان فرمائی۔ اور ان خوارج کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی صحیح مسلم میں 2458، 2459 اور 2460 نمبر حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا فرقہ نکلے گا مسلمانوں کے اختلاف کے وقت، یقتلھا اول الطائفتین بالحق، مسلمانوں میں جو حق کے زیادہ قریب گروہ ہوگا وہ اس فرقے کو قتل کرے گا، اور اس گمراہ فرقہ جو خوارج کا فرقہ تھا ان کو قتل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ قتال کیا اور خارجیوں کو قتل کیا، تو خوارج نے پھر انتقامی طور پر کارروائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کی۔ جو باقی خارجی بچ کے تھے ان میں سے 3 جو سرکردہ نام ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر، ان تینوں نے مکہ جا کے خانہ کعبہ کے قریب قسمیں اور حلف اٹھائے کہ مسلمانوں میں اس وقت 3 بڑے جو لوگ ہیں وہ نعوذ باللہ فتنے کا سبب ہیں، حضرت علی، معاویہ اور عمر ابن العاص، ان تینوں کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تو مسلمانوں سے فتنہ اور خرابی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اور ان تینوں نے یہ حلف اٹھایا، قسمیں کھائیں اور آپس میں یہ بات طے کی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں کوفہ جا کے علی کو قتل کروں گا، اور برق بن عبداللہ نے کہا کہ میں شام جا کے معاویہ کو قتل کروں گا، اور عمر بن بکر نے کہا کہ میں مصر جا کے عمر ابن العاص کو قتل کروں گا۔ لہذا یہ اپنا یہ ناپاک ارادہ وہاں سے لے کے چلے اور پھر اپنے اپنے مشن پر ان شہروں میں چلے گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر کوفہ کے اندر وار کیا اور آپ کے سر مبارک پہ ضربت لگائی، جس کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو سانحہ پیش آیا۔ ابھی مولا علی رضی اللہ عنہ کو ضربت لگی تھی، شہادت سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عبد الرحمن ابن ملجم کے ساتھ کلام کیا، جو کہ شیعہ عالم شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی الامال کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 245 پہ اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضربت لگائی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں تھے، تو آپ کی بارگاہ میں عبد الرحمن ابن ملجم کو لایا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام بجانب عام ملعون نگریز بصدائے ضعیفی فرمود، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑی کمزور سی آواز میں یہ کہا، یبن ملجم امر بزرگ اوردی و مرتکب کار عظیم گشتی، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، آیا من از بہر تو بد امامی بودم، کیا میں نے تیرے ساتھ کو برا سلوک کیا تھا کہ مرا چنی جزا دادی، تو نے مجھے یہ اس کا بدلہ دیا، آیا من تورا مورد رحمت خود قرار نہ دادم، کیا میں نے تجھے اپنی شفقتوں اور اپنی مہربانیوں کا مورد قرار نہ دیا، وَأَز دیگراں بر نہ گزیدم، اور دوسرے لوگوں پر تجھے میں نے جو ہے وہ پسند نہیں کیا، دوسرے لوگوں پر تجھے ترجیح نہیں دی، آیا تو احسان نہ کردم، کیا میں نے تیرے اوپر احسان نہ کیا، وَعَطَاہَائے تُورَ افزو نہ کردم، اور میں نے تیرے اوپر اپنی عطائیں اور عنایات بہت زیادہ نہیں کی، بآنکہ می دانستم کہ تو مرا خواہی کشت، مجھے پتہ تھا کہ تو ہی مجھے قتل کرے گا، لیکن خواستم حجت بر تو تمام شود و خدا انتقام مرا از تو بکشد، لیکن میں نے اس کے باوجود تیرے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ تیرے اوپر حجت تمام ہو جائے اور میرا انتقام تجھ سے اللہ ہی لے گا، ونیز خواستم کہ از این عقیدت برکردی و شاید از طریق دلالت و گمراہی روئے بتابی، میں نے تیرے ساتھ یہ عنایت اور احسان اس لیے کیا شاید کہ تو اپنی اس گمراہی اور اپنی اس دلالت سے
توبہ اور رجوع کر لے، پس شقاوت بر تو غالب شد تا مرا کشتی، لیکن شقاوت اور بدبختی تیرے اوپر غالب آ گئی اور تو نے مجھے شہید کیا اور تو نے مجھے ضربت لگائی۔ تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بدبخت اور شقی ترین انسان، پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا تھا اور اپنے آپ کو مولا علی کا بڑا محب اور چاہنے والا اور گرویدہ ثابت کرنے والا تھا، لیکن اس بدبخت اور شقی نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور ضربت سر پر لگائی، جس کی ضربت سے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کا یہ سانحہ پیش آیا۔